کہ جنت میں آج کے صرف مسلمان جائیں گے. یہ تصور ہے کہ نہیں ہے؟ دین، اس کے لیے اہمیت نہیں ہے دین کی. قرآن اس نے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے سامنے اس کا سر نہیں جھکا ہوا. اس کا معبود خواہشات نفس ہے. اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت جانا ہے. جنت دوزخ پہ اس کا تو یقین حقیقت میں ہے نہیں. ایک بات میں آپ کو واضح بتا دوں، جو بھی میرے سننے والے ہیں تو ان کو میں یہ بات سنا دوں، ہمارا آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین زیرو ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع نجات کا راستہ ہے. دیکھیں، انسان دنیا میں آیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کے لیے بنایا ہے. یہ زندگی تھوڑی سی ہے، عرصہ مختصر ہے، اور اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. یعنی انسان جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہ منتقل ہو جاتا ہے حقیقی عالم میں. اس وقت ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں وہ غیر حقیقی ہے. میں یہ نہیں ہوں، نہ میں مرد ہوں نہ عورت ہوں، اور میں یہ نہیں ہوں، بلکہ میں اس وقت ایک جسم میں رہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے امتحان میں ڈالا ہے، اور میری جو بھی حیثیت ہے وہ ایک امتحان کی سی ہے. جو بھی اس وقت میں جن حالات میں بھی ہوں، چاہے اچھی ہے یا بری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. تو دیکھیں، میں تھوڑا سا تذکرہ ضرور کروں گا آج کے مسلمان کا. آج کے مسلمان کا مدعی زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے. نوکری لگی ہوئی ہے، دکان چل رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، بس رسمی طور پہ کہتا ہے میں نے بیعت بھی کی ہوئی ہے، حضرت صاحب کے پاس جاتا ہوں یا جاتی ہوں یا میرا تعلق ہے. بس سارا وہ ہے، ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے. دین کا بھی دھوکہ ہے. آج کے مسلمان کو دیندار ہونے کا دھوکہ لگا ہوا ہے. مٹھی پر داڑھی رکھ کے 5 وقت کا نمازی بن کے یہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا. اور زیادہ یہ ہے کہ کیا مطلب اس کی کیا تفصیل کرے. لیکن آج کا مسلمان بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے. یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، لیکن ہمارا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں. حقیقت میں مسلمان ہم اس لیے ہیں محض کہ ہم ایک مسلمان برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں. کافر کہنا، اپنے آپ کو کافر کہلوانا ہمیں اچھا نہیں لگتا. کافر، مشرک، منافق، یہ گالی کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. وہ بہت بڑا منافق ہے. ایک دن میں جا رہا تھا، ابھی 2-3 دن کی بات ہے، تو ویسی ایک آدمی وہ فون، میں تو خیر سواری پہ تھا، لیکن وہ تیز تیز بول رہا تھا فون پہ. تو کسی مردان کی کسی سیاسی بڑے قداور شخصیت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو سب سے بڑا منافق تو وہی ہے. سیاسی باتیں تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں منافق گالی ہے ہماری، بس ایک دوسرے کو منافق، یہ بڑا منافق اور وہ بڑا منافق ہے. بہرحال میں نجات کے راستے کی بات کر رہا تھا. دیکھیں، نجات، انسان دنیا میں آیا ہے کامیابی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے بنائی ہے، انسان کے لیے بنائی ہے. لیکن کوئی اگر دنیا میں جنت کا راستے پر نہیں چلتا تو پھر اس کے لیے دوسری منزل ہے. تو جنت کا راستہ، اس وقت ہم جنت کے راستے پر نہیں ہیں، اس وقت ہم خواہشات نفس کے راستے پر ہیں. ہمارا مدعی زندگی دنیا ہے. ہمارا جینا مرنا اس وقت کے مسلمان کے لیے دنیا ہے. ہمارا مسئلہ دنیا ہے. کام لگا ہوا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، دکان چل رہی ہے، بس بچے کے لیے پھل آ رہے ہیں، فروٹ آ رہے ہیں اور سودے آ رہے ہیں، بس. تو یہ بات نہیں ہے. تو حقیقت دیکھیں، حقیقت جان کر، یہ زندگی جو ہے
اگر آپ بنا سوچے سمجھے گزاریں گے تو آپ ناکام انسان ہیں، کیونکہ آپ تو زندگی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے اور دنیا ہی میں آپ کا دل لگ گیا ہے۔ ہمارا مسئلہ تو یہی ہے، ہمارے لیے مسئلہ جو ہے وہ دنیا ہے، آخرت ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہوگی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ عام مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں اللہ معاف کر دے گا اور رسول شفاعت کریں گے ہماری، اور زیادہ ہوا تو چند تھوڑا عرصہ رہ لیں گے دوزخ میں اگر ہوئے بھی۔ ویسے تو یہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھتا ہے کہ جنت میں آج کے صرف مسلمان جائیں گے۔ یہ تصور ہے کہ نہیں ہے؟ دین اس کے لیے اہمیت نہیں ہے، دین کی قرآن اس نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے سامنے اس کا سر نہیں جھکا ہوا، اس کا معبود خواہشات نفس ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت جانا ہے۔ جنت دوزخ پہ اس کا تو یقین حقیقت میں ہے نہیں۔ ایک بات میں آپ کو واضح بنا، جو بھی میرے سننے والے ہیں تو ان کو میں یہ بات سنا دوں، ہمارا آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین زیرو ہے۔ آپ زیرو جانتے؟ صفر۔ دیکھیں ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے ہمیں آخرت کی فکر کے لیے بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو، اللہ نے تمہیں آخرت کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ جو ہے وہ دنیا ہے۔ تو یہ ایک بہت یعنی بہت خطرناک سوچ ہے۔ بعض اوقات اس وقت ہم آج کا مسلمان دوزخ کے راستے پر چل رہا ہے، اس کے لیے مسئلہ صرف دنیا کا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی قرآن، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ دیکھیں میری اس بات پر غور کریں، آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے، دنیا کا ہے کہ آخرت کا ہے؟ تو میں جس ماحول میں جن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں، ان کے لیے مسئلہ نمبر ایک اور آخری مسئلہ، پہلا اور آخری مسئلہ صرف دنیا کا ہے۔ آپ دیکھ لیں کافروں کا بھی یہی ہے، کافر بھی دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ کافر یہ کہتا ہے، قرآن میں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کھاؤ پیو عیش کرو۔ ہمارے والدین سب دنیا کی سوچ میں چلے گئے، برائے نام مسلمان تھے، صدیاں ہو گئی، نام کا اسلام ہے، قرآن تو صدیاں ہو گئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ان سے جنگ کرو، ان کو اپنا مطیع کر لو، یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں، اور جزیہ ہم نے دینا شروع کر دیا۔ 100 سال انگریزوں کی حکومت رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ ہم ذلیل ہو کے رہے وہاں پہ، اعلیٰ حکام جو ہے ہمارے انگریز تھے، ابھی تک مطلب ابھی بھی یعنی ہم انگریز کی غلامی میں وقت گزار رہے ہیں۔ وہ جو سرکار چاہتی ہے جس میں چاہے پابندی لگا دے، اس کے ہم غلام ہیں، اس کے ماتحت ہیں، اس کی مرضی ہے۔ تو بہرحال دیکھیں نجات کا راستہ اسلام ہے نمبر ایک۔ اسلام یہ نہیں کہ آپ قرآن اور صرف قرآن و حدیث کو لے لیں، کتابوں کو۔ قرآن کا بھی آپ نے صاحب قرآن سے یعنی تعلیم لینی ہے، اب دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اس نبی کو بھجوایا کہ آپ اس کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں لفظی ترجمہ پڑھ لو کافی ہے، اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لفظی ترجمہ مت پڑھو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بحث ہوتی ہے نا۔ تو دیکھیں تعلیم، معلم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بعد جو ہے ان کے امتی ہیں۔ آپ نے قرآن کو صاحب قرآن سے سیکھنا ہوگا، پھر سب سے پہلے آپ نے آخرت پر یقین کرنا ہوگا، اپنی منزل اللہ کو بنانی ہوگی، آخرت کو ترجیح بنانی ہوگی۔ یہ سارے حقائق ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جس کو میں سنا رہا ہوں ان کے سر سے اوپر سے یہ باتیں گزر جائیں گی۔
جو بھی میری بات سن رہے ہیں، اکثریت یہی ہے نا، تو اول تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو بھی سنتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ ماشاء اللہ، جاؤ اپنا کام کرو، ہم نے نہیں ماننی تمہاری بات۔ عام طور پہ رویہ یہ ہے۔ تو نجات کا راستہ اسلام ہے، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی پیروی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ میں ان باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت کا طالب ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم